बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दूर मुक़द्दम केस में कल एक और अपडेट सामने आई थी जिसको मैं अपनी वीडियो में शामिल नहीं कर पाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़िर ने 2 और दरख्वास्तें जमा कराई। उन दरख्वास्तों का मतन क्या था और ये ट्रायल या फर्द जुर्म आयद होने से पहले इतनी दरख्वास्तें क्यों दे रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, वकील की जानिब से इनकी जो लीगल टीम है उसकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। ज़ाहिरी बात है कि इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़िर ने ही इस दरख्वास्त को दिया है। और सबसे पहले पूरा मतन का हवाला देने से पहले जो इसके अंदर एक मेन पॉइंट डिस्कस किया गया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर एक बात की गई कि इस्मत आदम जी ने कहा कि मैं अमेरिका से तालीम याफ्ता हूँ, वहाँ से डिग्रियाँ ले चुकी हूँ बहुत सारी, और इसके अलावा मैं सोशल वर्क करती हूँ। और ना कि सिर्फ मैं खुद करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी इसके अंदर शामिल करती हूँ। हम इस पाकिस्तान की मतलब उन्होंने बात की है कि हम इस मुल्क की खिदमत करते हैं सोशल वर्क के थ्रू। तो मुझे एक याद है कि जब इन्होंने पहली दफ़ा ये पॉइंट कहा था तो उस वक़्त कमेंट में बहुत सारे लोगों की वीडियो के नीचे ये कमेंट कर रहे थे कि फिर क्या हुआ, अगर आप सोशल वर्क करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस चीज़ का हक है कि आपका बेटा जुर्म करे और उसके साथ आप जो है उसकी इयानत करे, ये आपको हक नहीं बनता। इसके ऊपर लोगों ने मज़ीद तनकीद का निशाना बनाया था। तो आज भी कुछ ऐसा हुआ और वो क्या मज़ीद बातें हुई हैं वो मैं आप इसके अंदर इस वीडियो के अंदर सामने रखूँगा। अब बाकायदा तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतन क्या था, इन्होंने इसके अंदर क्या बेसिकली अपना मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की है। इन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। एक तो इन्होंने कहा कि क्या अदालत मुल्ज़मान को दस्तयाब शवाहिद से उसको जो उनका हक है उससे महरूम तो नहीं कर रही। इस सवाल को मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर इसकी कंडीशन चेंज कर करके बार बार जो है इसको इस्तेमाल किया गया। कैसे किया गया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने जो डिमांड की थी फोरेंसिक सीसीटीवी और बाकी जो शवाहिद है इनके खिलाफ, उनकी जो जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम होना है उनकी जो डिमांड की थी, और इसके हवाले से कहा कि चार्ज फ्रेम जो उनके ऊपर इस्तेमाल होना है वो उन्हें नहीं दिया गया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, अदालत से इल्तवा की गई है। अब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या उन्हें बुनियादी कानूनी हक से महरूम तो नहीं किया जा रहा, और दूसरा ये भी उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया क्या अदालत उन्हें उनकी जो बुनियादी कानूनी हक हैं जो उनका राइट बनता है उससे महरूम तो नहीं कर रही। फिर अदालत के ऊपर एक और सवाल भी उठाया, क्या अदालत जल्दबाजी का मुज़ाहरा तो नहीं कर रही। बेसिकली वो जो फेयर ट्रायल है उसके ऊपर बात करना चाह रहे थे कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। इसके अंदर फेयर ट्रायल का जो शुरू दिनों से तकरीबन 7 और 2 9 एप्लीकेशन इसके ऊपर दी गई हैं, और इस 9 एप्लीकेशन का जो मेन मकसद है कि अदालत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि बार बार जो है अदालत को इस तरह, जिस तरह आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो प्रेशर डाल के इनको ज़मानत तो ये नहीं ले सके, लेकिन ये ट्रायल है या फर्द जुर्म है उसको डिले करना इनका एक मकसद है। तो अब ये जो है सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो है फर्द जुर्म आयद होने के लिए मज़ीद इनको टाइम दिया जाए, लेकिन इनका अपनी तरफ से जो मौक़िफ़ है वो 4 हफ्तों का है कि ताकि इनके वकला को जब ये शवाहिद मिल जाएं तो उसके बाद 4 हफ्तों के अंदर ये अच्छी तरह अपनी तैयारी कर लें, उसके बाद जो है ये केस का जो ट्रायल है वो शुरू हो सके। अब इन्होंने एक सेक्शन इसके अंदर लिखी है कि 265C और 265D के तहत इस पर अमल ना करके जो साफ और शफाफ मतलब फेयर ट्रायल जो है उसके उसूलों की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही, ये एक इन्होंने सवाल उठाया इस तरह के। फिर इन्होंने कहा क्या मुल्ज़मान को सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट और बाकी शवाहिद ना देकर उनका हुकूक उन्हें उनके हुकूक से महरूम तो नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद अदालत गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुज़ाहरा कर रही है। आपको याद होगा
کہ انہوں نے ایک پچھلی اپلیکیشن جو دی تھی وہاں پہ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا. بیسیکلی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو یہ کل عدم قرار جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں فیئر ٹرائل کے حوالے سے کہ 1 ہفتے کا جو ٹائم دیا ہے انہیں، اس سے مزید یہ چاہتے تھے کہ 4 ہفتے کا ٹائم دیا جائے. اس کے بعد عصمت آدم جی نے اپنا وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس ملک کی قابل عزت دار پڑھی لکھی خاتون ہوں، میں نے امریکہ سے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، میں سوشل ورکر ہوں اور سوشل ورک جو ہے میں وہ کرتی ہوں، نہ صرف میں خود کرتی ہوں اور میں میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ذاکر جعفر ہے اس نے بھی اپنی اپلیکیشن کے اندر، کیونکہ دونوں نے ایک درخواست جو ہے وہ دی ہے، تو اس کے اندر اس نے بھی اپنا یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میں بھی امریکہ سے تعلیم یافتہ ہوں. پتہ نہیں امریکہ سے تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈگریاں ملنے کے بعد جو ہے آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ کسی کا حقوق بھی ہے وہ غصب کر دیں، آپ غریبوں کو کچل ڈالیں، ان کے سر تن سے جدا کر دیں. تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا مقصد ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو جو امیر لوگ ہیں اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جس میں ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، یہ اپنا حوالہ دیا کہ ہم ایسے ایسے سوشل ورک کرتے ہیں، ہم پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس کی چیریٹی کے تھرو، اور پھر بھی اس کے باوجود ہمیں اس کیس کے اندر جو ہے جس کا ہم نے جرم کیا نہیں ہے اس میں ہمیں جو ہے پھنسایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر ایک موقف اختیار کیا کہ دونوں نے موقف اختیار کیا، عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر نے، کہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں. اب اس کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ماضی کے اندر کسی قسم کے کوئی اس طرح کے ایلیگیشن یا کوئی کیس اس طرح کا نہیں ہوا، نہ ہی ہم کسی کیس میں اس طرح کے ملوث ہوئے ہیں. بالکل جو ہے ہمارے ہاتھ صاف اور شفاف ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کا ماضی کے اندر کوئی جرم نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں جو جرم ہم نے کیا نہیں ہے اس کے اندر ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. اس کے بعد ذاکر جعفر بھی اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد اس اپلیکیشن کے اندر وہ پورا کیسز کا جو احوال تھا FIR سے لے کر اب تک جو ہے وہ بیان کیا گیا. اس کے اندر کس طرح جو ہے انہیں پہلی کال آئی. اب ان کی پہلی کال کا موقف ہے جب یہ بکرا منڈی کراچی کے اندر یہ بکرا خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بکرا عید کے اوپر کراچی کے اندر بہت زیادہ بارش تھی. اس کا مطلب ہے شاید ہی کوئی بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ جو ہے اتنا زیادہ پانی نہ ہو. جہاں تک میری اطلاعات ہیں، مجھے یاد ہے جہاں تک وہاں پہ بہت زیادہ پانی تھا، اور خاص طور پہ جو مین منڈی تھی وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اسے رپورٹ کیا تھا. آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بہت کمر سے اوپر جو ہے وہ پانی تھا، کسی جگہ پہ کمر سے نیچے بھی تھا، لیکن جو مین منڈی ہے وہاں پہ اتنا پانی تھا. اب ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وہاں پہ یہ گردن تک پانی کے اندر جا کے قربانی کے لیے، ایک قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جو ہے ہر چیز سے، معاملات سے بے خبر ہو کر وہاں پہ یہ بکرا خرید رہے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ظاہر جعفر نے کیا کچھ گول کھلائے ہیں. پھر وہ جو کال ریکارڈ ہے، CDR کا جو ڈیٹا ہے، وہ ان ٹائمنگ کے اوپر ان کے ملازموں کے ساتھ رابطہ، ظاہر جعفر کے ساتھ، طاہر ظہور کے ساتھ رابطہ، ظاہر جعفر کے ساتھ رابطہ، ان کا سارا کچھ جو ہے یہ اس کو جو ہے نظر انداز کر کے یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پہ بکرا خرید رہے تھے جب ہمیں اس چیز کی اطلاع ملی، ہمیں کس چیز کا کوئی علم نہیں تھا. یہ آپ بات سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 4 ویک کا وقت مانگا گیا تھا جو ان کا حق ہے. انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے اس کو ریمائنڈ کرایا اور انہیں مسترد کیا گیا. فیئر ٹرائل ان کا حق ہے. جو 8 ویک ہیں، بیسیکلی اس کے اندر جو 8 ویک ہیں جو عدالت نے اپنی ڈائریکشن دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر اپنا جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو غیر عینی قرار دیا جائے اور یہ غیر قانونی ہے. اس کے اوپر جو ہے اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ 8 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے. اس لیے مزید ٹائم اس کے لیے جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ہم اپنے حق میں جو ثبوت دینا چاہیں، جو شواہد ہم دینا چاہیں، اس کو پورا جو ہے ہمیں ٹائم دیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شواہد فراہم کرنے کا جو حق ہے اس سے عدالت محروم نہیں کر سکتی ہے. تمام شواہد جو ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں
انہیں لینا ہمارا حق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جو مین ٹرم ہے، آپ سب جانتے ہیں جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، ایک عدالت کی ٹرم ہے، اس حوالے سے یہ ٹرم بار بار انہوں نے جو ہے یہ اپنا اس کے اندر کوٹ کر کے ایک اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ جلدی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک انصاف کو جو ہے وہ کرش کر دیتا ہوتا ہے۔ یہ اپنا ایک موقف اختیار کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو جلدی کا فیصلہ ہوتا ہے شیطان کا فیصلہ ہوتا ہے، اس طرح کا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پھر 7 اکتوبر کو جو عدالت نے اپنا فیصلہ دیا تھا اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ غیر عینی اور غیر قانونی ہے، اس لیے اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ عطا ربانی صاحب نے اپنا موقف جو ہے اس کے اوپر پہلے ہی دے دیا تھا کہ میں نے آپ کو کافی ٹائم دیا ہے، انف ٹائم دیا ہے، تاکہ جو 7 دن کا آگے ٹائم دیا تھا تاکہ آپ کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا تھا اس کے لیے۔ تو اس لیے عدالت نے 14 تاریخ آج کی تاریخ مقرر کی تھی، اور اس کے لیے ان کو جو ہے آج فرد جرم عائد ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرد جرم آج عائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ آج جیسے ہی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر کمنٹ سیکشن میں آپ کی کوئی رائے ہے یا آپ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی رائے ہمیں اسٹرانگ بناتی ہے تاکہ ہم مزید جو ہے حقائق پر مبنی خبریں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔